جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے جو اسٹوری لے کر آئی ہوں وہ ہے 3rd ایپیسوڈ آف پرنسس الفت کی تیسرا پارٹ۔ دوسری طرف خانزادہ بادشاہ کا ارادہ تھا کہ سخی سرور کا تیر بھی کوئی لے کر آئے تاکہ سب کی شادیاں ایک ساتھ ہو جائیں، لیکن دو روز مزید گزر جانے کے بعد جب کوئی نہ آیا تو تشویش لاحق ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیج دیا کہ سلطنت کے اندر پھیل کر ہر گھر سے پتہ کر کے آئیں کہ تیر کس گھر میں گرا ہے، لیکن بے سود تدبیر کے مطابق بڑے تینوں بیٹوں کی شادیاں کر دی گئی۔ ہندو یاتری کی بیٹی کو بھی دین اسلام قبول کروایا گیا، اس کی دیکھا دیکھی اس کی فیملی نے بھی اسلام قبول کیا۔ خانزادہ بادشاہ کے بڑے بیٹے رحیم خان کی اہلیہ کا نام ریشم بی بی، جبکہ کریم خان کی اہلیہ کا نام زہرش لقمان اور ضیاء الرحمن کی اہلیہ کا نام عالیہ ارم تھا۔ تینوں پرنس کی بیویاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں، حسن کی دولت ان پر خوب برس رہی تھی۔ خانزادہ بادشاہ جہاں اپنے تینوں بچوں کے ایسے مقدر پر خوش تھا، وہیں سخی سرور کی وجہ سے انتہائی پریشان بھی تھا۔ سلطنتی عالیہ میں اعلان کروا دیا گیا تھا کہ جو سخی سرور کا تیر ڈھونڈ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا، لیکن کئی روز گزر جانے کے باوجود سب کچھ لا حاصل تھا۔ سخی سرور کی بھابیاں اب اسے تانے مارتی تھیں کہ اس کی قسمت میں خلوت ہی لکھی ہے، مطلب اکیلا پن ہی لکھا ہے، اس جائیداد اور سلطنت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ خانزادہ بادشاہ اور ملکہ شمیم خان کی نے جب یہ سنا تو یہ باتیں ٹکرا چکی تھیں، وہ بھی یہ باتیں سن چکے تھے، لیکن سوائے چپ سادھنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن غریب چرواہا اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے ایک ویران جگہ جہاں سبزہ بھی بہت تھا اور درختوں کی بھی بہت زیادہ زیادتی تھی، لیکن وہاں لوگوں کو آنا جانا بہت کم رہتا تھا۔ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا جب یک بارگی اچانک اس کی نگاہ ایک درخت کی طرف پڑی۔ اس نے دیکھا کہ درخت کی جڑ میں ایک تیر پھنسا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اس تیر کی طرف بڑھا اور اس کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے غور سے اس تیر کو دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جو تیر تھا اسے سلطنت عالیہ کے دربار سے منسلک خاص لوگوں کے پاس ہی ہوا کرتے ہیں۔ ویسا جو تیر تھا وہ سلطنت کے لوگوں کے پاس ہوتا تھا۔ تبھی اس کو یاد آیا کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان کروایا گیا تھا کہ شہزادہ سخی سرور نے فضا میں ایک تیر پھینکا تھا، جس کو وہ تیر مل جائے وہ لے کر دربار میں آئے تو اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ اس نے ایک نظر پھر اپنی بھیڑ بکریوں کو دیکھا، دوسرے ہی سمے وہ خیالوں کی پگڈنڈیوں پر وزیر خاص بنا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو کر وہ اس شرط پر بادشاہ سلامت کو تیر کے بارے میں بتائے گا کہ اگر اسے دربار میں وزیر خاص کے عہدے پر فائز کیا جائے، مطلب اسے ایک وزیر خاص بنایا جائے گا، تو وہ اس تیر کے بارے میں بادشاہ کو بتائے گا۔ اس میں وہ اس تیر کے بارے میں، اس کے علاوہ وہ کسی کو اس تیر کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ وہ آگے بڑھا اور تیر کو کھینچنے کی کوشش کی مگر بیکار رہا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ تیر کو باہر کھینچ نکالے، لیکن تیر تھا کہ جڑ سے باہر نکلنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنی کلاہاڑی اٹھائی اور تیر والی جگہ پر وار کیا تو حیران و ششدر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی ربڑ کی چیز پر کلاہاڑی ماری ہو، درخت کی جڑ میں رتی برابر بھی فرق نہ پیدا ہوا ہو، بلکہ اس کی کلاہاڑی جڑ سے اتنی سپیڈ سے ٹکرائی نہیں جتنی سپیڈ سے ٹکرا کر واپس مڑی اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گئی۔ چرواہا اپنی حیران کن آنکھوں سے اس جڑ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس جڑ میں سے تیر کو نکالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور فوراً سے بھی پھر بیشتر دربار عالیہ کی طرف چل پڑا۔
दरबारी आलिया के पास पहुंचा तो दरबारियों ने इसे रोक लिया। कहा, मुंह उठाए घुसे चले आ रहे होगे, ये तुम्हारा घर नहीं, बादशाह सलामत का दरबार है। एक दरबार ने इसको रोक कर कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। इसने गर्दन अकड़ा कर कहा, ज़ात की छिपकली और छीतरों से छतीरों से जप्पे, मतलब छिपकली होके तुम्हारे वो जो भेड़ड़ होते हैं उसके छत्तों से जप्पे डाल रहे हो। दूसरा दरबान इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, किस लिए मिलना है? पहले दरबार ने दोबारा पूछा। मुझे बादशाह सलामत को बताना है कि शहजादे सखी सरवर के तीर के बारे में मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। चरवाहे ने इसकी बात सुनकर मुंह बसूरते हुए जवाब दिया। अंदर ही अंदर चरवाहा गुस्से से बीचोताप खा रहा था। वो खुद को बादशाह सलामत का वजीर खास समझ रहा था और सोच रहा था कि जल्द ही वो जब वजीर बनेगा तो इन दोनों दरबानों को छुट्टी का सबक याद दिलाएगा, इनको यहाँ से भगा देगा। क्या सोच रहे हो? बताओ ना, कहाँ है वो तीर? वही पहले वाला दरबान इसके करीब आकर ज़रा आहिस्तगी से बोला, मैं बादशाह सलामत के अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। इसने गुस्से से जवाब दिया, हम तुम्हें अंदर जाने देंगे तो बादशाह सलामत को बताओगे ना। दूसरे दरबान ने म्यान से तलवार निकालकर इसका रास्ता रोकते हुए कहा, तो इसकी देखा देखी पहले दरबार ने भी अपनी तलवार निकाली। तुम लोगों को बादशाह सलामत से ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने ना आ जाए तो मुझे कह देना। चरवाहे ने आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए उन्हें धमकी लगाई। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। इसकी एपिसोड 4 मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी। आज तक के लिए एपिसोड 3 यहीं तक थी। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।